یہ افطار کا وقت تھا جب میں نے فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی نیلی آنکھوں والی ایک گڑیا کو دیکھا۔ بچی کی عمر بمشکل 7 سے 8 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں رخسانہ بھی تھی، جس کا رنگ کافی پکا ہوا تھا، لیکن وہ حلیے اور شکل و صورت سے کہیں سے بھی اپنی بچی صفیہ کی ماں نہیں لگتی تھی۔ صفیہ تو مانو حور پری جیسی صورت رکھتی تھی۔ میرا دل اس کی طرف نہ جانے کیوں کھینچا چلا جا رہا تھا کہ تبھی میں نے دیکھا رخسانہ نے اپنی بچی صفیہ کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، بتا کس کا گناہ لیے پال رہی ہے؟ میں حیران ہو گئی کہ اتنی چھوٹی بچی سے یہ کس طرح کا غیر مناسب سوال کیا جا رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید ایسی ہمدردی مجھ سے بھی دے دو، مگر جب میں نے آہستہ آہستہ ان کی گفتگو سنی تو وہ بہت ہی عجیب موضوع پر ہونے والی ایک گفتگو تھی، جو جب بھی کسی ماں بیٹی کے درمیان ہوتی ہے تو سمجھو بیٹی کا نصیب کالا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رخسانہ صفیہ کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے سچ سچ بتا دو، تم نے کس سے یہ کام کروایا ہے؟ میں حیران تھی کہ رخسانہ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا۔ میں اس کے پاس گئی۔ اب مجھے ان کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ سچ سچ بتا دے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی تو تیری جیسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ مجھے رخسانہ کی سفاکی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ میری طرف متوجہ ہو کر وہ بولی، میم صاحب آپ کھڑے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ میری بیٹی صفیہ ہے اور اس نے جو کیا ہے اسے اس کی سزا مل کر رہے گی۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی صفیہ نے ایسا کیا کیا؟ تو رخسانہ نے بڑی عجیب بات بتائی کہ میری بیٹی صفیہ امید سے ہے، جبکہ اس کی عمر صرف 7 سال ہے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تو کیسے امید سے ہو سکتی ہے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی صفیہ پر بھروسہ کرو۔ کیسے بھروسہ کروں میم صاحب؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی، مجھے جو ڈاکٹر نے کہا ہے میں نے وہی آپ کو بتایا ہے۔ اچھا، تو تمہیں کیسے یقین کہ یہ عورت تمہاری بیٹی صفیہ کا ہی ہے؟ جی وہ تو مجھے نہیں پتا، میں تو اسے ہمیشہ گھر کے اندر ہی رکھتی تھی، پتہ نہیں یہ کب گھر کے باہر چلی گئی اور یہ سب ہو گیا۔ اسے اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ اپنی ماں کا منہ کالا کروا رہی ہے۔ اس نے پورے زمانے میں میرے چہرے اور پیشانی پر کالک مل دی۔ ہم اس وقت اتنے ہوتے تو گھر کے سارے کام کرتے تھے۔ یہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے میم صاحب، آج کل کے بچے یوں ہی نخرے کرتے ہیں، ورنہ 11 سال کی عمر میں تو ہماری شادی ہو جاتی تھی، اور اسے دیکھو، اس نے اپنی ماں کا نام کالا کروا دیا۔ وہ مسلسل اپنی بیٹی صفیہ کو پیٹے جا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بے حد ہمدردی ہونے لگی۔ اب اگر یہ امید سے ہے تو تم کیا کرو گی؟ کیا کروں گی؟ اسے دفنا دوں گی زندہ۔ اس نے اپنی ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ پھر اسے پیٹنے لگی تو مجھے صفیہ پر بہت ترس آیا۔ اچھا، تم اسے مارو نہیں، اگر تم نے اسے مانا ہی ہے تو مجھے دے دو، میں بے اولاد ہوں، میں اسے پالوں گی، جیسے مرضی حالات ہو جائے میں تمہاری بیٹی صفیہ کی پرورش کرتی رہوں گی۔ وہ میری طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ دیکھو میم، مجھے اس لڑکی صفیہ سے نفرت نہیں ہے، یہ میری اپنی پیدا کی ہوئی اولاد ہے، لیکن میرا شوہر اسلم مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ میرے شوہر اسلم کو پتہ چلا تو وہ مجھے طلاق دے کر اس سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میں اس بھری دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سہارا دے سکتی ہیں تو میں آپ کی بڑی شکر گزار رہوں گی۔ جی، لیکن میں اسے اب گھر نہیں لے جا سکتی۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کا 4تھا مہینہ ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بچے تو ضائع بھی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ ایک ماں ایسی میں کیا کرے؟ ایک عورت اپنے لیے سب سے زیادہ اہمیت اپنے شوہر اسلم کو دیتی ہے، کیونکہ شوہر ہی اس کا مستقبل ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ میں اپنی باقی بچوں کی زندگیاں بھی اس ایک کی وجہ سے تو داؤں پر نہیں لگا سکتی۔ غلطی اس کی ہے یا جس کی بھی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ رخسانہ اٹھ کھڑی ہوئی تو میں نے صفیہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ بے اختیار وہ میرے گلے لگ پڑی، جیسے کہ مجھے شکریہ کہہ رہی ہو۔ مجھے اس کے لمس سے ہی محبت کی خوشبو آئی تھی۔ میں نے رخسانہ کو احتیاطاً اپنا کارڈ نکال کر دے دیا اور کہا کہ اگر تمہیں کبھی اپنی بیٹی صفیہ کی یاد آئے
تو اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لینا۔ اس نے مجھے مشکور نظروں سے دیکھا تو میں نے صفیہ کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ صفیہ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہچکیوں میں رونے لگی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے اماں، مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا پیٹ کیوں بڑا ہو گیا، یہ تو عورتوں جیسا ہو گیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ تم گھبراؤ نہیں بیٹا، تم ہر بات مجھے سچ سچ بتاؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گی، اور اگر نہیں بھی بتاؤ گی تو میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ماں بن کر پالوں گی تمہیں۔ میری کوئی بیٹی نہیں، تم جیسی پیاری بیٹی صفیہ مجھے مل گئی تو اور کیا چاہیے۔ میں اسے سینے سے لگانے لگی تو وہ یکدم مجھ سے گھل مل گئی۔ شاید اپنی ماں رخسانہ کے مظالم سے بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ میں صفیہ کو دیکھ رہی تھی، واقعی میں اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی فکر بھی ہونے لگی۔ میں نے اسے گود میں اٹھا تو لیا تھا، رخسانہ سے جھوٹ بھی بولا تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں تو یہ لڑکی صفیہ تم مجھے دے دو، لیکن اب میں سوچنے لگی کہ اسے لے کر جاؤں گی کہاں۔ میں تو غیر شادی شدہ تھی، اگرچہ میری عمر 35 سال تھی لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اب جیسے میں گھر والوں پر سمجھو بوجھ ہی تھی، اوپر سے میں ایک بچی صفیہ کو بھی اپنے گھر لے کر جا رہی تھی۔ میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جانی تھی۔ میں اسی لیے راستے میں ہی رک گئی۔ میں نے کہا، بیٹا صفیہ، تم کو جو بھی بیماری ہے ہم اسے چیک کروا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ وہ اتنی سمجھدار تو نہیں تھی مگر یہ تو سمجھتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ میں اسے ایک چھوٹے سے کلینک لے گئی مگر ڈاکٹر صاحبہ کے تیور دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ یہ بچی صفیہ امید سے ہے، پریگننٹ ہے، آپ اسے چیک کر دیں۔ میری طرف دیکھ کر ڈاکٹر بولی، ہم یہاں پر ایسے کام نہیں کرتے، اس بچی صفیہ کو آپ کسی دائی کے پاس لے جائیں۔ میں ایسے کام نہیں کرتی اور نہ ہی اتنی کم عمر کی لڑکی کو چیک کرتی ہوں۔ اس بچی صفیہ کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ مجھے کہتی ہیں کہ یہ پریگننٹ ہے؟ جی، یہ سچ ہے، لیکن آپ کو تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ میں خود اس بچی صفیہ کی ماں نہیں ہوں، بلکہ راہ چلتے ایک عورت رخسانہ سے اٹھا کر اسے لائی ہوں۔ میرا جذبہ بھی دیکھیں اور اپنا رویہ بھی۔ میں اسے یہ کہہ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ کلینک میں بیٹھی ایک نرس نے مجھے یوں غصے میں جاتے دیکھا تو مجھے آواز دی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو دائیں اماں کے پاس لے چلتی ہوں، ان کا بھی یہاں قریب ہی کلینک ہے۔ ان کے پاس ڈگری تو نہیں مگر تجربہ ضرور ہے، شاید کہ وہ اس کا کوئی حل بھی بتا دیں۔ صفیہ بہت چھوٹی ہے لیکن میں کسی دائی کے پاس اتنی چھوٹی بچی صفیہ کو لے کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اس نرس سے اس کا پتہ لیا۔ ابھی میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ دائیں اپنے تجربے سے مجھے کوئی مشورہ دے دے گی۔ ویسے بھی وہ اس زمانے کی دائی تھی جب عورتوں کی شادیاں بہت کم عمر میں ہوتی تھیں، تو وہ میرے لیے بڑی فائدہ مند ہو سکتی تھی۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی، دائی کا پتہ لیا اور 10 منٹ میں اس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ ہم دونوں کو اندر لے گئی۔ اس نے صفیہ کو لٹا کر چیک کیا، اس کے پیٹ پر مالش بھی کی اور کہنے لگی، معذرت چاہتی ہوں لیکن میں اپنے تجربے سے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ آپ کو اس لڑکی صفیہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی ماں رخسانہ کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ ضرور اس کی ماں رخسانہ کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اور رہی بات صفیہ کے مہینے کی، تو آپ جا کر اسے کلینک پر الٹرا ساؤنڈ میں چیک کروائیں۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا ہے، اور اگر آپ اس کا DNA ٹیسٹ کروا لیں تو آپ کو بچے کے باپ کے ذریعے اس کے مجرم تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اگر وہ کوئی غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے تو یہ بچہ اسی کو پالنا چاہیے، کیونکہ قصور صفیہ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بچی صفیہ تو بہت کم عمر ہے، اس میں تو ایسی حیثیت ہی نہیں ہے، ضرور یہ کسی درندے کا کام ہے۔ دائی کی باتیں سن کر میں مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اب میں رخسانہ کے پاس کیسے جاتی جبکہ میرے پاس اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا۔ میں صرف یہی کر سکتی تھی کہ اس کا انتظار کروں کہ وہ مجھے خود رابطہ کرے اور یوں میں صفیہ کا کوئی نہ کوئی ممکن علاج کروا سکوں۔ دائی نے بڑی اہم بات کی تھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی ماں رخسانہ اس حالت سے بے خبر ہو اور اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی بیٹی صفیہ کی یہ حالت کیوں کر ہوئی ہے۔ میرے پاس رخسانہ تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
میں صفیہ کو گھر لے گئی۔ میرے اماں ابا نے مجھ سے بہت سارے سوالات کیے کہ کون ہے، کس کی بچی صفیہ اٹھا لائی ہو۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑے دن کے لیے اپنے پاس رکھوں گی، باہر سے ملی ہے۔ مجھے اماں ابا کو میری ان باتوں پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی غیر شادی شدہ بیٹی تھی۔ وہ مجھے گھر سے تو نکالنے سے رہے۔ اب میں صفیہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے کھانا کھلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹا صفیہ تم کہاں رہتی ہو وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بہت ڈری سہمی ہوئی تھی۔ میرے 100 سوال کرنے پر بھی اس نے مجھے ایک آدھا جواب ہی دیا، اور وہ بھی نامکمل اور ناکافی جواب تھا۔ پھر میں نے اسے دوسرے طریقے سے سوال جواب کرنا شروع کر دی۔ بیٹا صفیہ تمہارے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ اس نے بڑی معصومیت سے بتایا کہ اس کے گھر میں اس کے چچا، تایا اور اس کی پھوپھیاں رہتی ہیں۔ وہ پھوپھیاں جن کی شادی ہو چکی ہے اور جن کی نہیں ہوئی وہ بھی وہیں رہتی ہیں۔ اس کی معصومانہ باتوں سے مجھے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں مدد مل سکتی تھی۔ میں اس سے پوچھتی گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر میں کافی سارے ادھیڑ عمر کے مرد ہیں، چاہے وہ چچا تایا کی صورت میں ہوں یا پھر کسی کزن یا چچا زاد کی صورت میں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے گھر میں کمرے کتنے ہیں تو اس نے بتایا کہ صرف 2 کمرے ہیں، سب لوگ کسی طرح انہی کمروں میں سوتے ہیں۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ صفیہ کے سارے حالات پتہ ہونے کے باوجود بھی میں اس تک پہنچ نہیں سکتی تھی جس ماحول سے اس کا تعلق تھا۔ اس کی ماں رخسانہ نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی ماں ہے جسے ایک پل بھی اپنی بیٹی صفیہ کی یاد نہیں ستائی۔ میں روز اس کا انتظار کرتی اور بالآخر ایک دن میرا انتظار رنگ لے آیا۔ میرے فون پر ایک انجان نمبر چمکنے لگا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو آگے سے رخسانہ کی آواز آئی، کہنے لگی، بی بی جی مجھے معاف کر دیجئے، میں اب آپ سے مدد مانگنا چاہتی ہوں۔ کیسی مدد؟ میں نے پوچھا تو وہ ہچکیوں میں رونے لگی۔ میری بیٹی صفیہ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے جی، میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی صفیہ کو انصاف دلاؤں۔ اس کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا تمہیں اس کے مجرم کا پتہ ہے جو تم اسے انصاف دلاؤ گی؟ جی، مجھے مجرم کا بھی پتہ لگ چکا ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کا مجرم کون ہے۔ آپ پلیز میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کو ساری باتیں سچ سچ بتا دوں گی، جو میری غلطی ہے وہ بھی، اور جو اس غلطی کے نتیجے میں ہوا وہ بھی۔ میں صفیہ کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ کان لگائے میری ہی طرف امید بھری نظر سے دیکھتی تھی کہ شاید اس کی ماں رخسانہ اس کے بارے میں پوچھ لے۔ میں نے فون بند کیا۔ رخسانہ نے مجھے اپنا پتہ لکھوا دیا تھا۔ صفیہ کو میں نے اپنی اماں کے پاس چھوڑا، وہ میری ہمیشہ کی رازدار تھی۔ انہیں ساری بات بتا دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں رخسانہ کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ رخسانہ ایک بہت غریب سے محلے میں رہتی تھی۔ اسے کچی آبادی کہوں تو زیادہ برا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر گھروں کی کوئی لائن یا ترتیب نہیں تھی۔ سب گھر بہت کچے اور خستہ حال تھے۔ میں نے دیکھا کہ اسی پتے پر رخسانہ کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری گاڑی دیکھتے ہی لپک کر وہ میری گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب بتاؤ کہ کون ہے تمہاری بیٹی صفیہ کا مجرم؟ پھر اس نے جو نام لیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں نے رخسانہ کے منہ پر کہا۔ ایسا ہی ہے بی بی جی، آپ لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہو، آپ کو تو لگتا ہے کہ غریب لوگ بڑے ہی ایماندار ہوتے ہیں، کردار کے سچے اور شریف ہوتے ہیں، لیکن یہاں شریف وہی ہے جسے ماں کا نہیں ملا۔ میں رخسانہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ جو بات اس نے کی تھی اس کے بارے میں سوچنا بھی مجھے جھرجھریاں دے رہا تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تمہاری بیٹی صفیہ کا وہ رشتہ ہی اس کا مجرم ہے؟ جی ہاں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میرے گھر جا کر اس بات کا اظہار نہیں کریں گی۔ آپ بھلے میرے گھر 100 بار چلیں، لیکن وہاں جا کر آپ خفیہ طریقے سے تفتیش کریں کہ میری بیٹی صفیہ کا مجرم اس طرح کیسے مجھے دبا رہا ہے جبکہ سارا قصور اسی کا ہے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ تو اس کا رویہ دیکھ کر پڑھ لیں گی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ میرے گھر چلنے میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ میں نے سب کو پہلے سے بتا رکھا ہے کہ ایک NGO والی دوست
میرے گھر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں کسی سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کروں گی۔ پھر جیسے ہی میں رخسانہ کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے معلوم پڑا کہ یہاں پر تو 8 سے 9 مرد رہتے ہیں۔ رخسانہ کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ ایسے ماحول میں جبکہ تعلیم کا کوئی تصور ہی نہ ہو، دین مذہب آپ کو دور سے چھو کر نہ گزرا ہو، تو پھر ایسی جاہلیت ممکن ہے۔ پھر سگے رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رہتا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، وہ سب مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ حالانکہ وہ مجھے ایک اچھے حوالے سے جانتے تھے، مگر پھر بھی ان کی آنکھوں کی ہوس دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور ہوس بھی تھی۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ تبھی رخسانہ میرے کان میں بولی تھی، دیکھا میم جی، یہ سب آپ کو ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ہر عورت کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، اسی لیے تو مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے۔ رخسانہ نے اپنے شوہر اسلم کے ساتھ اپنے 4 دیوروں کو بھی اسی نظر سے دیکھا تھا جیسے وہ کسی جنگل کے بھیڑیے ہوں، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں رخسانہ کے کہنے پر چل رہی ہوں۔ میں نے دوبارہ غور سے ان سب کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف حیرت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ البتہ رخسانہ کا شوہر اسلم واقعی جیسا اس نے بیان کیا تھا ویسا ہی تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن خراب ہے کیا؟ میں نے رخسانہ سے اس کے شوہر اسلم کے بارے میں پوچھا۔ نہیں جی، بس یہ جان بوجھ کر ایسے ناٹک کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، ایسے لوگ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں۔ میں نے ایک انسپیکٹر دوست شازیہ کو فون ملایا کیونکہ وہ مجھے جانتی اور پہچانتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے میرا ہر کام ہمیشہ بلا کسی دیر کے کیا تھا۔ وہ میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ ایک لڑکی صفیہ کا محرم رشتہ اسلم ہی کیسے اسے پامال کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً گھر پر پولیس بلوا لی۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں پڑا کہ میں نے کیا کارروائی کی ہے۔ یہ لوگ بس ایسے ہی مجھے دیکھ رہے تھے۔ باتیں کرتے کرتے 10 سے 15 منٹ کے بعد پولیس کی گاڑی ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، یعنی جس گھر میں میں بیٹھی تھی اس کے باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ لوگ حیران ہو گئے۔ جیسے ہی پولیس اپنی نفری کے ساتھ اندر آئی تو میں نے اسلم کی ایک ایک حقیقت پولیس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ اسلم مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اتنی دیر گھر میں اس کے سامنے بیٹھنے کے باوجود اسی کی برائی کر رہی ہوں۔ اس نے چیخ کر پولیس سے کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اسے ہتھ کھڑی لگ چکی تھی۔ پولیس نے اسلم کو وین میں بٹھایا، یہ لوگ اسے جیل لے کر چلے گئے۔ میں نے اپنی انسپیکٹر دوست شازیہ سے یہی کہا کہ تم یہ کیس سینئر ایس پی کے حوالے کر دینا اور اس کو ساری بات بھی بتا دینا کہ یہ شخص اسلم اپنی ہی بیٹی صفیہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتا رہا اور اب یہ معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں اپنے گھر آ گئی، مگر رخسانہ کے چہرے پر عجیب سی خوشی دیکھی تھی۔ مجھے تو یہی لگا کہ شاید وہ انصاف حاصل کرنے کی خوشی ہوگی کہ اس کی بیٹی صفیہ کے ساتھ اسی کے شوہر اسلم نے اتنا برا سلوک کیا تو وہ کیسے اسے اپنا شوہر مان سکتی تھی۔ مگر میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر اسلم ہی میرا سب کچھ ہے اور میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سہ سکتی۔ میں اپنی بیٹی صفیہ کو بھی چھوڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے شوہر اسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ میرا شوہر اسلم مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اگر اس کا شوہر اسلم اتنا ہی برا ہوتا تو پھر یہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے اتنے جتن کیوں کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے۔ میں نے صفیہ کو اٹھایا اور بڑے ہسپتال لے کر گئی۔ وہاں جا کر میں نے اس کا چیک اپ کرانے کے لیے بہت خاص ترغیب دی تھی۔ صفیہ کا چیک اپ ہونا شروع ہوا۔ اس کے ایک نہیں، قریباً 6 ٹیسٹ کیے گئے تھے کیونکہ پہلے جتنے بھی ٹیسٹ آ رہے تھے ان سب کی رپٹ ایک جیسی تھی۔ پھر جب مجھے آخری ٹیسٹ کی رپٹ ملی تو میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو سب ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بچی صفیہ امید سے ہے۔ کیا آپ نے خود کوئی ٹیسٹ کروایا؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں خاموش ہو گئی۔ نہیں، ایک بار اسے کلینک لے کر گئی تھی،
پر اس کی ماں رخسانہ کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی صفیہ امید سے ہے، اسی لیے تو وہ اسے تانا دے رہی تھی اور مار رہی تھی۔ نہیں محترمہ، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس بچی صفیہ کے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں کہ اس کے ٹیسٹ ایک حاملہ عورت جیسے آتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں ان ڈاکٹروں پر جن کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس بچی صفیہ کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں بلکہ ایک سسٹ ہے۔ جیسے جیسے یہ بلوغت کی طرف جائے گی، یہ سسٹ خود ہی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ہیں جو آپ کو اس بچی صفیہ کو روزانہ استعمال کرانی ہے۔ اس کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہضم میں کم ہوتا جائے گا۔ ڈاکٹروں کی بات سن کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو ایک بچی صفیہ کے اوپر جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی جان خطرے میں تھی، اب بچ گئی۔ لیکن حیرت مجھے رخسانہ پر ہو رہی تھی جس نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی، صفیہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب تو مجھے اس کے گھر کا ایڈریس بھی یاد ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے رخسانہ کی آواز آئی۔ وہ عورت جو مجھے دھوکے سے یہاں لے کر آئی تھی، اس کی آواز میں عجیب سی خوشی اور کھنکاہٹ سی تھی۔ جی کون؟ میں نے اسے اپنا حوالہ دیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو چہرے سے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کیا کرنے آئی ہو تم؟ اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر میں حیران تھی۔ تمہیں کیا لگا ہے تم اپنے شوہر اسلم کو جیل بھجوا کر؟ میں نے رخسانہ سے بات کرنا چاہی تو اس نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں بھی ایسی جانے والی نہ تھی۔ میں نے سب محلے والوں کو اکٹھا کیا، ان سے رائے مانگی، ان سے کہا کہ رخسانہ کا دروازہ کھولا جائے۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ عورت رخسانہ اپنے شوہر اسلم سے تنگ ہے اور اپنے دیور کاشف سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے شوہر اسلم پر پہلے بھی گندے گندے الزامات لگا چکی ہے۔ سب لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتی۔ اب اس نے آپ کو بے وقوف بنا کر آپ کو ساری کہانی سنائی اور پھر آپ کے دل میں اپنے شوہر اسلم کے خلاف نفرت بھر کر اس بیچارے کو جیل بھجوا دیا۔ اگر بچی صفیہ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تھا بھی تو اسے اتنی بے شرمی نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی اپنے شوہر اسلم پر اتنا گندا الزام لگانا چاہیے تھا۔ شوہر تو عورت کا لباس ہوتا ہے۔ سب لوگوں کی رائے سننے کے بعد مجھے رخسانہ سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اپنی دوست شازیہ کو دوبارہ کال کی، اسے ساری حقیقت بتائی تو کہنے لگی کہ تم کتنی ستی ہوئی باتیں کرتی ہو، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ ہم تو اس شخص اسلم کو مار پیٹ چکے ہیں۔ ہم نے اسے ہر طرح سے، ہر ممکن طریقے سے بات نکلوانے کی کوشش کی، مگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم بے قصور ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری بیوی رخسانہ میرے بھائی کاشف سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ صفیہ کی رپٹیں بھی میرے سامنے تھیں اور میں بہت شرمندہ تھی کہ میں نے ایک بے گناہ باپ اسلم کے اوپر اتنے بڑے الزام کی بنیاد پر اس کے دن رات کا چین حرام کر دیا۔ مگر مجھے حیرت اس شخص اسلم پر ہو رہی تھی جو بیوی رخسانہ کی اتنی بے غیرت اور بے حیا طبیعت ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نہ جانے مرد ایسی عورتوں کو طلاق کیوں نہیں دیتے اور انہیں ان کی مرضی کے مرد کے ساتھ جینے کیوں نہیں دیتے، کیونکہ ایسی بیوی سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہ لے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔